اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا خاص وظیفہ ہے جو ہم نے اس 10 دنوں میں اس عبادت میں گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے، اور اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو روحانی ہیں، جو جسمانی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ختم فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ صرف اس عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ نے اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو زندگی میں کوئی بھی بیماری ایسی ہے جو جان نہیں چھوڑ رہی، آپ بہت پریشان ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ کوئی بھی اس آیات کی پاور کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ آیات کون سی ہے؟ وہ آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ہے۔ کچھ اس کے فضائل میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ وظیفہ جو ہم نے اس عشرے میں کرنا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیک ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے۔ ابن مردویہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور ابن مردویہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پر ایک ایسی آیات اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اس بات کا بھی عہد کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم آج کے بعد جو بھی کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ سے شروع کریں گے، چاہے صرف بسم اللہ کہہ لیجئے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف پر ہر فرشتے کے ساتھ بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کے دروغوں سے نجات حاصل کریں، جہنم میں نہ داخل ہوں، آپ اس سے نجات حاصل کریں تو آپ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے اور شیاطین سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی ایک بار میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلتی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوپر سے 19 فرشتے اترے، تو بسم اللہ کے بھی 19 حروف ہیں اور وہاں تعداد بھی فرشتوں کی 19 ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے
اور آپ کے پیچھے ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ اس نے اپنی قوت سے ہمیں گرا دیا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ۔ اس طرح کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو تو شیاطین حاضر کرتے ہیں۔ جنات کے ذریعے سے ہوتی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے یا نظر بد ہے، کسی بھی قسم کی کوئی معاملات ہیں تو بسم اللہ کہنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا بھی کوئی شک ہو تو آپ یہ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور اس کو استعمال کریں، اللہ پاک ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسامہ بن عمیر نے حدیث میں لکھا ہے کہ ہر کام کے شروع میں ہر وقت بسم اللہ کہنا ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ کہی نہیں جاتی تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ باتھ روم میں جانے لگیں تو آپ بسم اللہ کہہ کر باتھ روم جانے کی دعا پڑھیں، اور باتھ روم میں داخل ہوں اگر آپ وضو کرنے لگے ہیں تو بھی آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کے وضو کو پاکی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو آپ نے وضو میں بھی اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ آپ نے وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں شیئر نہیں کر پاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ تمام لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ وظیفہ آج کا خاص یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ جب 12,000 کمپلیٹ ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ حاجت کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے اور اس میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حوالے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس آیات کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ہر طرف سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو جب رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، تو رحمتیں اور برکتیں کتنی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی۔ سب مل کر دعائیں کریں گے تو اس میں بہت زیادہ طاقت اور برکت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔